کلاسز ہو رہی ہیں. تو بہرحال وہ جب میں نے بوٹ کیمپ 1 کی جو کچھ ریکارڈنگز دیکھی تو اس میں ایک دو چیزیں جو میرے سامنے آئیں، مثلاً ایک سنو اے آئی کے بارے میں نے وہ دیکھا درمیان سے کہ وہ بتا رہے تھے، تو مجھے لگا پہلی دفعہ یہ چیز میرے سامنے آئی تھی. اس سے پہلے ہم چیٹ جی پی ٹی وغیرہ استعمال کرتے تھے، اور کئی دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو کہنا کہ کوئی نظم سناؤ انہیں نا، تو وہ کریٹ کر لیتا تھا نظم اور وہ سناتا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے اسے گنگنانا یا یہ چیز نہیں تھی. تو یہ ایک بڑی نئی چیز تھی کہ اچھا یہ بھی ہو رہا ہے. تو ذہن میں آیا کہ ہیں کچھ چیزیں جو ابھی سیکھنے والی ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ، ہم اسے استعمال نہیں کر رہے. پھر کچھ اور میں نے دیکھا تو اس میں ورک شیٹس وغیرہ کا دکھا رہے تھے، تو پھر آیا دوبارہ ذہن میں کہ نہیں جوائن کرنا چاہیے. تو یہ سارا چیزیں تھی جس کی وجہ سے میں نے جوائن کیا، اور بہت خوش ہوں میں کہ اس کو جوائن کیا میں نے. بہت اچھا لگا یہ سن کے کہ آپ نے جو ہے ایسے پلیٹ فارم کو لائیو کر کے، تو سر ریحان کا بھی یہی ویژن ہے کہ وہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں. تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے پلیٹ فارم کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے لاسٹ پیچ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں خود کو کہ بیک کا حصہ رہے، جس میں اور میرے دیگر بہت سارے کلاس فیلوز شامل تھے. تو ہم لوگوں نے بڑی کامیابی سے یہ سیکھا اور بہت نئی چیزوں کو ایکسپلور بھی کیا. تو آپ مجھے پسند کریں گے کہ ابھی آپ کا ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے، اور دوسرا مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ریموٹ جاب والا جو ایڈ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ہسٹری بتائیے گا. اچھا، جہاں تک پہلے آپ کے اس حصے کا تعلق ہے تو اب بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. فیسیلیٹیٹر ہمارے بہت اچھے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. کہیں پش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا پش کرتے ہیں. تو ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے، بہت عرصے کے بعد کچھ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ریموٹ جاب والا ہمارے ہاں، کیونکہ ریحان اسکول سسٹم میں یہ ایک روایت ہے، ٹریڈیشن ہے کہ سر ریحان کی طرف سے کہ ہر کسی کو ہر جو اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی جو ساتھ ملتا ہے اس اسکول سسٹم میں شامل ہوتا ہے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اتنے سارے مسائل ہیں ہمارے ملک کے اندر، تو اگر ہم اپنے معاشرے کمیونٹی کے اندر کسی ایک مسئلے کو ہم میں سے ہر شخص کو پکڑ لے اور اس کے اوپر ریسرچ کرے، پڑھے، اس کے بارے میں سوچے، اس کے سلوشنز کے اوپر کام کرے، تو ایک ایک مسئلے کو اگر ایک ایک شخص پکڑتا جائے گا اور اپنے جو ارد گرد اس کے حل کے لیے کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے. آہستہ آہستہ سارے مسئلے اس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. میں نے ریموٹ جاب والا کو کیوں منتخب کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ واقعات بھی روز رپورٹ ہوتے ہیں. یہاں سے ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. ابھی خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں تو اس کی شرح بہت خطرناک حد تک زیادہ تھی. لوگ مایوس ہیں، جابس نہیں ملتی انہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہاں سے اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے وہ باہر جائیں، تو یہیں رہ کر کیوں نہ اب آن لائن ایک کام کیا جائے، ریموٹلی جاب کی جائے جو پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں. تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اپنے ملک کو آپ کو نہیں چھوڑنا پڑے گا، اپنے وطن کو نہیں چھوڑنا پڑے گا. دوسرا، جو آپ باہر جا کے وہاں کما کے چیزیں بھیجتے ہیں، وہ زر مبادلہ بھی اپنے ملک کے لیے کما کے لائیں گے، اپنے لیے کما کے لائیں گے. تو ریموٹ جاب کا جو کنسیپٹ ہے، اسے بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے، اور تاکہ وہ جو ہمارے ہاں ایک بے روزگاری اور چیزیں ہیں، تو یہ مائنڈ سیٹ شفٹ کی بات ہوگی. اس کے اوپر کام کریں، ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں تاکہ وہ ریموٹ جاب کے کنسیپٹ کو بھی اس طرف آئیں، اس کو سیکھیں، اس کے لیے کوشش کریں. زبردست. آپ کا تو بہت اچھا ویژن ہے، ایک براڈ ویژن لے کر آپ آئیں پلیٹ فارم پہ،
اور یقیناً آپ بہت اچھا کرنے والے ہیں۔ سر میرا آپ سے ایک کویسچن یہ تو ابھی ریسنٹلی جو بھی آپ نے معاملات کو جوائن کیا تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے آپ یہ بتانا پسند کیجیے گا کہ آپ کا جو اس سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایگزام دے رہے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے مجھے کچھ گائیڈ کیجیے گا کہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی، اور پھر آپ کس طرح سے لیکچررشپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، تاکہ سننے والوں کے لیے وہ بھی مفید ثابت ہو۔ جی بالکل۔ میرا بیک گراؤنڈ جیسے میں نے بتایا کہ میں لیکچرر اسلامیات کے طور پہ کام کر رہا ہوں، تو میرا بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے۔ کراچی کا ایک مدرسہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی، وہاں سے میں نے شہادت العالمیہ کی ڈگری لی۔ ہمارا 8 سال کا کورس ہوتا ہے، تو وہ مکمل کیا، اور وہ ایکویلنٹ ہوتا ہے ایم اے کے، پرانا جو ایم اے ہوتا تھا آج کل بی ایس، تو اسی کی بنیاد پہ ہی میری لیکچرشپ کے اندر وہ میری تعیناتی ہوئی۔ اور اس کے بعد میں نے ایم فل بھی کیا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں ابھی، میری چل رہی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے، پی ایچ ڈی شریعہ اینڈ لاء کے اندر۔ اور جہاں تک لیکچرشپ میں تعیناتی کی بات ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں ابھی بھی مدارس کا جو سسٹم ہے اس میں جس طریقے سے محنت کروائی جاتی ہے، بچے محنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسپیسیفک اسلامک اسٹڈیز عربک کے سبجیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو 8 سال کا پورا عرصہ وہ اس پہ لگاتے ہیں، تو اس نے بڑی مدد کی، ایک مضبوط بنیاد ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ اور پھر ایک ظاہر ہے کہ پورا آگے ایک پروسیس ہوتا ہے محنت کا، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور یہ جاب ملی مجھے۔ بہت اچھا لگا آپ یہ ایک پورا تعلیمی سفر سنا، اس کے بارے میں جان کے بہت خوشی ہوئی، اور مزید بھی آپ اسی چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ ہمارے جس طرح سے آپ کا تعلق جو ہے بہاول نگر سے ہے، پھر آپ نے دوسرے شہر سے تعلیم بھی حاصل کی، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ دونوں صوبوں کے حوالے سے تعلیمی سلسلوں کی معلومات رہی ہے، اور جڑے رہے ہیں۔ تو تعلیمی مسائل ہمارے ملک میں دکھنے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہو پا رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کو وہ کبھی بھی ترجیحات میں، ہماری قومی ترجیحات میں اسے شامل نہیں کیا گیا۔ کبھی نعرے لگائے جاتے ہیں، ہر حکومت اپنے منشور میں بھی کسی حد تک دیتی ہے، لیکن جس طریقے سے اس پہ فوکس ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے سلیبس کو لے کے، بہت ساری پالیسیز کو لے کے، ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اسے جوڑ دیں ذرا اپنے اس ریحان اسکول سسٹم کے ساتھ، تو جیسے ایک یہ نیا ایک بالکل کنسیپٹ ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کا جو کنسیپٹ ہے جس کو لے کے ریحان اسکول سسٹم چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ہوں چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، تو انہیں اب اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے وہ ایک گھسا پٹا یا ایک سلیبس تھیری پڑھانے کے، اور بچے جب وہ پورا پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ انڈسٹری کے لیے یا اپنے لیے انہیں مزید بہت سارا کچھ، کوئی ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے، تو ٹیکنیکل سکلز نہیں ہوتے، تو یہ اس طرف آنا چاہیے، چیزیں اس طریقے سے بڑی آسانی سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے ریحان اسکول سسٹم، اور صرف یہی نہیں کہ پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی اس کی ریکگنیشن ہو رہی ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ترجیحات میں سے ایک چیز نہیں ہے ہمارے، مطلب ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے، اور بہت سارے علاقوں میں اسی لیے
ابھی اس طریقے سے توجہ نہیں دی جا رہی، گو کہ حکومتیں اپنے طور پہ مختلف اقدامات کرتی رہی ہیں، لیکن اس میں خاطر ہوا کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اور طبقاتی تقسیم بھی شاید صاحب ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی ہے کہ جس میں بہت سارے مختلف تعلیمی نظام موجود ہیں جن کو الگ الگ سے پریفر کیا جاتا ہے، اور تمام لوگ اپنی استعداد کے مطابق اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جس میں ہمارا ابھی تک تعلیمی نظام جو ہے اس میں وہ کہہ لیں کہ یکجہتی یا تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اگر صوبوں کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی تک آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے چاروں صوبوں میں بھی ابھی تک وہ ایک سلیبس یا کریکولم جو ہے وہ ایک جیسا ڈیولپ نہیں ہو پایا ہے۔ تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور بالکل آپ نے یہ بات بھی درست کہی کہ ریحان اسکول نے بھی اس چیز میں ایک تبدیلی کے حوالے سے جو وہ بھی بہت قابل ستائش ہے، اس کو بھی آگے جو ہے بڑھنا چاہیے، اور لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اسکلز جو ہیں وہ بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو بالکل یہ بات جو ہے آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ ورکنگ کی ضرورت ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، مسائل کی تو ایک لمبی فہرست ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں حل کے اوپر اگر فوکس کریں تو بہت سارے حل ابھی بھی نکل سکتے ہیں، شارٹ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں، لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں۔ جی 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 بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اور اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرح سے اس نظام کے ساتھ جڑے ہیں، تعلیمی نظام جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے کتنے سال ہمیں مزید درکار ہیں کہ ہم تعلیمی نظام کو بہتر کر پائیں گے؟ کیونکہ جیسے کہ اگر ہم بہت سارے مختلف ممالک جو کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ آزاد ہوئے، یا کچھ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے بعد انہیں آزادی حاصل ہوئی، تو وہ ہم سے بہت آگے جا چکے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور مزید کتنے سال درکار ہوں کہ ہم اس نظام کو بہتر بنا سکیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اپنی ڈائریکشن ہی صحیح کر لیں تو ایک منزل جس طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں اس طرف ہم بڑھنے کے لیے پہلا قدم ہی اٹھا لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور ابھی ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی اس کے لیے بڑے مواقع ہمیں دے رہی ہے کہ ہم یہ کام، وہ جو پہلے جس پہ بہت ساری، جس کے لیے فائنینسنگ کی ضرورت تھی، ایک بہت بڑے بجٹ کی ضرورت تھی، وہ اب اے آئی کے ذریعے سے ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں سلیبس کا مسئلہ رہتا ہے، ٹیچنگ کے اندر مسائل رہتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اے آئی، چیٹ جی پی ٹی کور کر سکتی ہے، بچوں کی مدد کر سکتی ہے، ان کے لرننگ پروسیس کو بڑا آسان بنا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر صرف ہم درست اپنی سمت درست کر لیں تو منزل بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اور آج کل جیسے ایک تعلیم بڑی آسان ہو گئی ہے اے آئی کے آنے کے بعد، گلوبل ولیج کے اندر ہم مزید اس پہ آگے جا رہے ہیں، تو چیزیں بڑی جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں ہم، بس صحیح سمت اور ایک نیت اور ترجیح کے اندر اگر ہم اسے لے کے آ جائیں۔ ہاں جی بالکل، یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے، کیونکہ ہم ایک ایگزیکٹ کسی اس کا کیا کہہ لیں کہ منصوبہ سازی بھی اچھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، تو ہم کسی ایک عرصے کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے ہم مزید اس کو اچھے طریقے سے پھیلا سکتے ہیں، تاکہ کم وقت میں زیادہ زیادہ چیزوں کو استعمال کیا جا سکے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کا جیسا آپ نے ذکر کیا، تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارا وقت بہت زیادہ محفوظ کرنے کے لیے ٹول ہے۔ تو اسی طرح سے اب تو بے شمار ٹولز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، جس میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ساتھ اب ڈیپ سیک جو ہے وہ ایک
اور اے آئی ٹول آ چکا ہے جس پہ بہت زیادہ ورکنگ کی جا رہی ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بہت اچھا لگا مجھے یہ جان کر کے. اور میرے سننے والوں کے لیے بھی یقیناً یہ بہت معلوماتی ہوگا کہ جس طرح سے آپ جیسی شخصیت جو کہ مذہب کے ساتھ کافی لگاؤ رہا، آپ نے درس نظامی کیا، اس کے علاوہ آپ نے پی ایچ ڈی کی طرف اہم قدم اٹھایا، اور آپ کی بھی اتنی بہترین سوچ، کتنا اچھا ویژن آپ لے کر چل رہے ہیں کہ آپ نے وہ ایک اپنی سوچ کو لمیٹڈ نہیں رکھا. تو یہ بھی ایک تبدیلی کی طرف بہت اہم قدم ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت مجھے اچھا لگا کہ آپ اس طرح کا ویژن رکھتے ہیں کہ ہمیں خود کو جو ہے ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. تو شاہد صاحب، میرے سننے والے جو ہیں وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اتنی اچھی شخصیت کے آپ مالک ہیں، اتنا اچھا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ اپنی فیملی کے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی تک جو ہے وہ سنگل ہیں یا شادی شدہ ہیں؟ بہت شکریہ. جی میں شادی شدہ ہوں الحمدللہ، اور 2019 میں میری شادی ہوئی، اور 3 بچے ہیں میرے. میری جو بیگم ہیں وہ بھی ورکنگ وومن ہیں، ٹیچر ہیں وہ بھی. تو الحمدللہ چیزیں بہت اچھی ہیں، ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیتے ہیں سیکھنے میں. اور بچوں کو آج کل تو بچوں کے سکھانے میں، ان کی تعلیم کے لیے کوششیں کریں. اور ایک اور چیز، میری بیٹی، بڑی بیٹی ہے امامہ، اسکول کی عمر کی ہے، جانے کی عمر کی. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک اس سے وہ جو ایک ہمارا ٹریڈیشنل ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اسکول بچوں کو بھیج دینا اور وہ جائیں، تو ہم اس سے ہٹ کے ایک ہوم اسکولنگ کے انداز میں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کچھ چیزیں بہتر کر سکیں. زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک ایسے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں کہ جس میں دونوں یعنی ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اور کبھی ان چیزوں کے حوالے سے جانتا ہوں کہ ورکنگ وومن کے لیے کامیاب ہونا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان کو گھر کی طرف سے سپورٹ نہ ہو. تو اسی طریقے سے مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی کامیابی ناممکن ہے جب تک ان کو اپنے لائف پارٹنر کی طرف سے سپورٹ نہ ہو. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ، اور بلکہ اپنی بیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ ہوم اسکولنگ کے کچھ ایسے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں تاکہ وہ اسکول جانے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو سیکھ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھی سوچ ہے کہ جس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ان کی پہلی درس گاہ ہے جو کہ ماں کی گود ہے، تو وہ وہاں پہ جتنی چیزیں اچھے طریقے سے سیکھ پائیں گے تو آنے والے ٹائم میں اس کو مزید بہتر کرنے کی طرف ہی پھر قدم ہوگا. تو بہت ہی اس سوچ کے بارے میں سن کے، تو اب مجھے یہ بتائیے، اب تھوڑا سا ایک کوشچن میرے مائنڈ میں رہ گیا تھا جو کہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی جو ایبیلٹی ہے وہ بہت زبردست ہے، کیونکہ ابھی آپ جیسے نئے آئے ہیں اور فیس لیس ویڈیوز اور ڈاکومنٹریز بنانے میں بڑی مہارت آپ کی نظر آ رہی ہے ہمیں. تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا، یا یہ نیچرل بھی ہوتی ہیں بعض چیزیں کہ آپ نے خود سے بہت ساری چیزوں کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا؟ اس کے بارے میں میرے ویورز کو ضرور بتائیے گا. اچھا، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کافی عرصے سے یہ چیزیں تھیں جو میں سیکھنا چاہتا تھا.
अभी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो बहुत सारा कुछ है सीखने वाला, तो मैं ये नहीं समझता कि बहुत कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी सीख रहे हैं, तो कोई इतना कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। कैनवा ज़ाहिर है कि हमारी बड़ी मदद करता है, तो एआई टूल्स हैं ये, जो एक नॉन प्रोफेशनल बंदों को भी इस काबिल कर देते हैं कि वो प्रोफेशनल एक काम कर सकें। तो ये सारी एआई की बरकतें हैं, चैट जीपीटी के कमालात हैं कि थोड़े से अरसे में मामूली से थोड़े से तजर्बे के साथ भी हम कुछ काम करने के काबिल हो जाते हैं। सही, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं, और यकीनन हमें भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। तो अब मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। आखिर में मैंने अपने पॉडकास्ट में एक सिलसिला रख के आप अपने शहर के बारे में मेरे व्यूअर्स को बताइएगा कि अ, आपका शहर बहावल नगर है, और वो किस सूबे में है, और उसकी क्या ख़ास बात है जो बाकी शहरों से आप समझते हैं कि प्रोमिनेंट है, कुछ ऐसी सौगात है, और कुछ ख़ास जो है उसके बारे में बताइएगा। जी, बहावलनगर पंजाब का एक दूर दराज का एक शहर है, रूरल एरिया है ये हमारा, 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है। और जहाँ ये एक निगलेक्टेड शहर है जो अ, उन शहरों में आता है कि अ, जो हुकूमत की तवज्जो उस तरीके से जिसे हासिल नहीं। बहरहाल इसके बावजूद ये मैं ये कहूँगा कि हमारा जो भावनगर है ये पूरे पंजाब का एक मंडी है बहुत बड़ी। पिछले कुछ सालों में यहाँ गंदम की सबसे ज़्यादा पैदावार बहावलनगर में रिकॉर्ड की गई। और यहाँ की अगर हम मशहूर कुछ चीज़ें देखें तो शहद, कपास यहाँ का बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा तारीख़ी लिहाज से भी यहाँ के पुराने किले हैं, कोई जो पुराने दौर के हैं। और एक बहुत ये दरिया सतलुज के किनारे ये हमारा ज़िला है। तो बस यही चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा आपके शहर के बारे में सुनकर भी, और होपफुली इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उस पे बाकी हमारे जो भी काम करने वाले लोग हैं वो उस पे तवज्जो, और इंशाल्लाह वो भी मज़ीद जो है तरक्की करेगा। तो पॉडकास्ट का इख्तिताम करना चाहूँगा, और आखिर में एक मर्तबा फिर आपका इंतहाई शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ लम्हात मेरे पॉडकास्ट के लिए वक़्फ़ किए, जो कि यकीनन सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहा होगा। और आज के चूँकि थोड़ा-सा लाइव जाने के हम लोग लेट हो गए थे, तो मैं दोबारा से जो है इसमें शाहिद साहब के जो भी ज़िक्र है उसको ऐड कर दूँ कि मुबश्शिर कुरैशी एजुकेशन वाला के पॉडकास्ट में आज शाहिद रफ़ीक रिमोट जॉब वाला मौजूद थे, जिनके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला बहुत ज़्यादा मालूमाती रहा। बहावल नगर से इनका ताल्लुक़ है, और पीएचडी ये कर रहे हैं, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अब एज़ अ लेक्चरर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। और हमें ज़रूरत है ऐसे ही लोगों की जो कि आगे बढ़ने का विज़न रखते हैं, और होपफुली शाहिद साहब से भी मेरे बहुत कुछ सीखा होगा। तो शाहिद साहब, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू सो मच।